بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے چند واقعات بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلوایا۔ تمام شیاطین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد تنگ کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ روز و شب بغیر کسی وقفے کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ نیا آنے والا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزاری کر رہے ہو۔ آخرکار شیطان نے عابد سے کہا، میں ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا کہ مجھے جب بھی وہ یاد آتا ہے اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اس سے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم لے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فحاشہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے اس کا پتہ بتا دیا اور یہ خیال کیا کہ یہ عابد شخص شاید اس فحاشہ عورت کو کوئی واعظ اور نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب اس عابد کی وضع قطع دیکھی تو کہا، اس مکان میں آنا تمہاری شان کے شایان نہیں ہے، تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان بیان کی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترک کے گناہ ہے، اور دوسرا کہاں سے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان ہے جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا ہے۔ اب اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، جو اس عورت کے جنازے میں حاضر ہوگا وہ ایک جنتی ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے، یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس عورت کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت واضح کر دی ہے، کیونکہ اس نے میرے نیک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا پر عمل کیا، بس گناہوں میں غرق ایک عورت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کی مستحق قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسے ایک بہشتی قرار دیا بلکہ اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت اور احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کر دیں۔ بنی اسرائیل میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، یا کلیم اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے بارش نازل فرمائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیشتر لوگوں کو ساتھ لے کر بستی کے باہر دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر دعا کرنا شروع کر دی کہ اے پروردگار، ہم پر رحم فرمائیے اور ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے۔ ادھر آپ کا دعا کرنا اور ادھر سورج کی تپش مزید بڑھ گئی۔ دور دور تک بادلوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا
اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور فرمایا، اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ شخص مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ شخص مجمع سے باہر نہ نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مجمع والو، تم میں سے جو کوئی اللہ کا نافرمان ہے، جو گزشتہ 40 سالوں سے اللہ کو ناراض کرتا رہا، وہ مجمع سے نکل جائے، اسی کی وجہ سے ہم سب اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اس گناہگار بندے نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ گناہگار شخص میں ہی ہوں۔ وہ ایک سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں ان تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو میری بہت ذلت ہوگی، اور اگر میں مجمع سے باہر نہ نکلا تو میری وجہ سے بارش نہ ہوگی۔ اب اس گناہگار شخص نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی کہ اے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، ایک بار مہلت اور دے اور میری توبہ قبول فرما اور مجھے آج ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ نے بارش برسانا کیسے شروع کی، حالانکہ اب تک تو مجمع سے کوئی شخص باہر نکلا ہی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھے اس شخص سے ملا دیں تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے اس وقت اس کا پردہ رکھا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب میں کیسے اسے شرمندہ کروں جبکہ وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ یہ ایک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا مفہوم یہاں پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو کہ مالی حیثیت سے بہت ہی زیادہ تنگ دست تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو اس نے انہیں روک کر کہا، اے موسیٰ، میں ایک غریب اور تنگ دست آدمی ہوں اور آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی، جس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس شخص سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بولا کہ اللہ سے درخواست کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق ایک ہی بار میں دلوا دیں۔ اس روز کے بعد جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے پھر سے اس غریب آدمی کی درخواست پیش کی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب آدمی کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی ساتھ مل گیا۔ سارا رزق ایک ہی بار پا کر اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا، انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چل دیے۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کا اس طرف سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ہنوز جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ کے بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ کے بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے اس لنگر خانے میں اب بھی لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب کی دریا دلی کی وجہ سے چند ہی روز میں سارا رزق ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ اب تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے، اس کا تھوڑا سا رزق اب تک چل رہا ہے؟ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا رزق تھا، مگر ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اسے اس سے 10 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دوستو، یہ ہے صدقہ اور خیرات کا نتیجہ کہ اللہ تعالی ہمارا مال دگنی قیمت میں ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ ان کا مال انہیں دونوں جہاں میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ پھر ہم اس رب کریم کی عنایتوں پر کیوں نہ قربان ہوں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔
انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.